السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس بات پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تعلیم کے ساتھ تربیت۔ ہمارے معاشرے میں تعلیمی اعتبار سے بڑے بڑے معیاری اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہم سب جانتے ہیں، وہاں تعلیم کا معیار بہت بلند ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے تربیت۔ اور اسی تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں سے، کالج سے اور اسکول سے جو لوگ تعلیم کے حصول کے بعد جب ہم ان کے تربیت کے معاملات میں جا کر دیکھتے ہیں، تربیت دیکھتے ہیں، تو وہ تربیت ان کی تعلیم کے ساتھ موافقت نہیں کرتی، بلکہ بڑا تضاد پایا جاتا ہے ان کی تعلیم میں اور ان کے علم میں اور ان کی تربیت میں۔ آج تربیت کے حوالے سے دو واقعات جو مجھے یاد آئے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اسکول میں ایک خاتون ٹیچر ہے، اس کی کلاس میں ایک بچہ پڑھتا ہے۔ وہ بچہ کئی سال تک بڑا اچھا پڑھتا رہا، اچانک اس کی پرفارمنس بڑی کمزور ہو جاتی۔ کلاس میں وہ ٹاپ کرتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ کلاس میں سب سے نل اور کمزور بچوں میں آ گیا۔ وقت گزرتا رہا کہ وہ بچہ وہاں ان پہنچا کہ ٹیچر اس سے نفرت کرنے لگے۔ انہیں لگا یہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، انہیں یہ لگا کہ یہ بچہ بوجھ بن گیا ہے۔ اور اس اثناء میں ایک ٹیچر نے کسی سے مشورہ کیا کہ اس بچے کے معاملے میں کہا کہ ذرا اس بچے سے پتہ تو کرو کہ آخر ایسا کون سا معاملہ ہے، یہ بچہ آپ کے اسکول کا سب سے بہترین اسٹوڈنٹ طالب علم تھا، اب یہ سب سے نالائق اور نل بچہ بنتا جا رہا ہے، کیا وجہ؟ وہ ٹیچر جو اس سے نفرت کرتی تھی، ایک دن اس نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس بچے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بچہ کئی مہینوں سے اس انتظار میں تھا، کوئی اس کا غم سننے والا نہ تھا، وہ پریشان تھا کہ اس کو سینے سے لگاتا، وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ ہاتھ جو اس کے سر پہ رکھا جاتا۔ ایک دن اس ٹیچر نے اسے بلایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ گھر میں اور میرے والد اور والدین تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہوا، والدہ میرے گھر سے چلی گئی، اب والد اکیلے ہیں اور گھر کا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، میری پریشانی بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ کتنی بڑی حقیقت اس کے سامنے کھل گئی کہ وہ بچہ بڑا کمزور ہے، لیکن اس کے بعد اتنا مشکل اور کٹھن مراحل سے وہ گزر رہا ہے، لیکن ٹیچر اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس پر فیصلہ کر رہا ہے کہ بچہ پڑھنے والا نہیں، یہ نالائق ہے، اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں۔ در حقیقت مسئلہ یہ تھا، وہ ذہنی طور پر اذیت میں تھا، پریشانی میں تھا۔ اس ٹیچر نے اس کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا، وہ وقت بھی آیا کہ وہ بچہ بہترین ڈاکٹر بن جاتا۔ پتہ چلا تربیت بہت اہم کردار ہے۔ اسی طرح میں اپنے گھروں میں، ہم سب اپنے گھروں میں بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ گھر میں خاکہ بنتا ہے رشتہ داروں کے حوالے سے، بڑے جو بات کرتے ہیں فلاں رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، یہ بچہ کمسن ہے، بات تو نہیں کر پاتا، یہ میری ہمارے گھر کی بات کو سنتا ہے۔ وہ بچہ جب بڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑوں کے حوالے سے ان کا ذہن کیا بنا ہے، وہ بچہ وہ سن کر اپنا ذہن بھی اس طرف لے جاتا ہے۔ جو بڑے اپنے گھر میں تربیت اپنے بچوں کو اپنے کردار سے دیتے ہیں، یہی تربیت ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اس بات پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ آپ نے تربیت کا اعلیٰ معیار قائم کر دیا۔ آپ کی تربیت اتنی اعلیٰ، ایک بچہ 12 سال آپ کی خدمت کرتا رہا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب مجھ سے غلطی ہو جاتی اللہ کے نبی مسکراتے، مجھے سمجھ میں آ جاتا میں غلطی کر بیٹھا۔ یہ تربیت تھی، کتنی اعلیٰ تھی کہ وہ بچہ کل بڑا ہوگا، جب اس کے سامنے غلطی ہوگی وہ بھی غلطی پہ مسکرائے گا۔ آج میرے گھر میں تربیت کرتا ہوں، بچے سے غلطی ہو جائے میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، کچھ گھر ایسے بھی ہیں گالم گلوچ تک چلے جاتے ہیں۔ یہ تربیت میں نے کی، کل بچہ وہ دیکھتا ہے اور وہ سیکھتا ہے، جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے وہی وہ ادا کرتا ہے۔ پھر ہم نے کئی چہرے اپنے چہروں پہ سجا لیے، ہم کسی رشتہ دار سے بڑے خوش دلی سے ملتے ہیں، کسی کے لیے دروازے بند کر چکے، یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، میں جس طرح کا روپ دھار کر اپنے مہمان کی استقبال میں اپنا چہرہ سجاتا ہوں، کل بچے بھی اسی انداز سے تربیت حاصل کرنے کے بعد زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور استاد کی تربیت کا واقعہ، یقین جانیے اس معاشرے میں ماں باپ تربیت کی پہلی سیڑھی، پہلا مکتب، پہلا سبق اور پہلا ٹیچر ماں باپ ہیں۔ اس کے بعد اگلا تربیت کا پہلا ٹیچر
وہ استاد ہے۔ اس استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہ بچے کو اس انداز سے تربیت دے کہ اسے پتہ ہو کہ بچہ کل مستقبل میں کیا بنے گا۔ ایک شخص ہے اپنے استاد سے ملنے آیا، بڑی قابلیت کے بعد، بڑی منازل طے کرنے کے بعد وہ آیا۔ اس نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد محترم، آپ مجھے جانتے ہیں، میں بڑا قابل ہوں، بڑے امتحان پاس کر میں ایک بڑی اچھی جگہ پر ڈاکٹر بن چکا۔ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے استاد سے ملنے آیا۔ استاد کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، میں نہیں جانتا۔ حیرت کی بات ہوئی۔ اور اس میں لرننگ کیا ہے کہ استاد یہ کہتا ہے وہ بچہ کہ میں وہ بچہ ہوں۔ ایک دن کلاس میں ایسا ہوا کہ ایک بچے کی گھڑی چوری ہو گئی۔ استاد جی آپ نے ٹیچر سے کہتے ہوئے کہا کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا، پوری کلاس کی تلاشی لی اور وہ گھڑی مجھ سے نکلی تھی۔ ٹیچر قربان جائیں، تربیت کا اعلیٰ معیار دیکھیے، تربیت اسے کہا جاتا ہے۔ وہ ٹیچر کہتا ہے کہ جس دن یہ گھڑی چوری ہوئی میں نے دروازہ بند کر دیا، تلاشی شروع کر دی، میں نے سب کی تلاشی لے لی، لیکن اپنی آنکھیں بند کر مجھے نہیں پتا کہ وہ گھڑی آپ سے نکلی تھی۔ یہ تربیت تھی کہ اگر وہ گھڑی وہ دکھا دیتا، وہ استاد اگر وہ تربیت دے دیتا، وہ بچہ خطرناک بن جاتا۔ اس کی تربیت میں کتنا اعلیٰ سبق تھا، غلطی کے بعد بھی وہ ایسی تربیت کر گیا کہ وہ بندہ مستقبل میں اور اس معاشرے کا بہترین انسان بن گیا۔ تو میں یہ اپنے والدین سے التماس کرتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کریں، بچوں کے معاملے میں چہرے بنانا نہ سکھائیں، باتیں بنانا نہ سکھائیں، نفرتیں ان کے دل میں مت ڈالیں، ایک چہرہ سجائیں، غلطی ہونے پر کردار ادا کریں۔ آپ اپنا ضرور ایک اپنا حصہ ڈالیں، لیکن وہی اللہ کے نبی کا وہ خدمت کرنے والا بچہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ 12 سال خدمت کی، غلطی کا تب پتہ چلتا جب اللہ کے نبی مسکراتے تھے۔ تربیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر مربی استاد ہے، استاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے اندازہ ہو کہ جنہیں میں تیار کر رہا ہوں وہ اس معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، ان سے میں نے کیا کام لینا ہے۔ یہ استاد کی تربیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی تربیت یہ بن گئی کہ آج والدین کی عزت کرتا ہے لیکن والدین کے برابر کے لوگوں کو گالی بکتا ہوا نظر آتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے، ماں کے برابر لوگوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، جو نظر حرام ہے۔ اپنی تربیت کی کمزوری اپنی اولاد میں، نوجوان میں نہ ڈالیں، اپنی تربیت کو بہترین رکھیں اور کمپرومائز نہ کریں تربیت میں، تربیت کو اعلیٰ رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کے معمار میری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور فائدے کا سبب بن جائیں گے۔ تربیت کو اندر کبھی بھی کمپرومائز نہ کیا جائے، اس پر آنکھیں کھلی رکھ کر انہیں تربیت دینی چاہیے۔ میں استادوں سے بھی کہوں گا، جتنے بھی ٹیچر ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت پر خاص توجہ دیں۔ میں والدین سے بھی کہوں گا تربیت پر خاص توجہ دیں، اور والدین کی تربیت یہی ہے جو اپنے معاملات وہ اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں، یہی ان کی تربیت ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اور ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔